سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یوحوا میری ہے۔ للکارتا آ رہا تھا، یوحوا حبل اور عزار سے زیادہ مقدس ہے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا ہے؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا، اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مصعب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے اندر پہنچ چکا تھا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا، پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک اس کی شہرگ میں اتر گئی۔ وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔ سعد بن معاذ جو زخمی تھے، کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے اور دستک دی۔ کعب نے غلام کو بھیجنے کی بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قریظہ کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، تیرے قبیلے کے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بعد عہدی کی سزا کیا ہے؟ مجھے انکار نہیں، کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں نے وہ گناہ کیا نہیں جو ابو سفیان مجھ سے کرانا چاہتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال میں اونچے خاندانوں کے آدمی کو مانگتا تھا۔ سعد بن معاذ نے کہا، اس سے پہلے تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینے کے ان مکانوں پر شب و خون مارے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے۔ تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا۔ بدبخت انسان، تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں نعیم بن مسعود نے خبر دی ہے کہ میں نے تم سے بدعہدی کی ہے۔ کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں، میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا، اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر لو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے؟ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام نہیں دیکھا؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام اس سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا، ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ زندہ تو رہیں گے، صرف زندہ نہیں رہیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا، وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے، ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے، محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ فساد اور بدعہدی سے بھری پڑی تھی، اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے اور بوڑھے، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد رضی اللہ عنہ گئے اور یہ فیصلہ کر آئے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعہ سے نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلوں بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ایسے ہی بدعہدی اور فتنہ پردازی پر ایسے ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچھ یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔
یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینہ میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نذیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد بن معاذ کو سینے میں پرچی لگی تھی۔ جب بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سعد بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔ سعد بن معاذ اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول کو سچا نبی نہیں سمجھتی، مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما، اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد بن معاذ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کے خیمے سے خون بہہ بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ خیمے میں جا کر دیکھا تو سعد بن معاذ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کے سینے کا زخم کھل گیا۔ بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم، بنو قریظہ کو اس بدعہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کی بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ خالد نے کہا بدعہدی کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا، ہمارے پاس خوراک نہیں تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے، خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا تھا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔ آج جب وہ مدینے کی طرف اکیلا جا رہا تھا تو اسے معرکہ خندق سے پسپائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا، وہ شرمسار بھی ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے 1 سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دہک جاتے تھے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1500 ہے۔ تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں۔ خالد نے کہا مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا۔ میں کرال غیم کی پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا، وہ اسی درے سے گزر کر آئیں گے، میں انہیں ان پہاڑوں میں بکھیر کر ماروں گا، تم جتنے سوار چاہو لے جاؤ۔ سفیان نے کہا اور فوراً روانہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے اس روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھے۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا، سب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔